الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کریم ان سب پر راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں انگریزی سال کا یہ تیسرا مہینہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 5 تاریخ ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا مہینہ اور دین کا بیان.
میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں 3 چیزوں کا بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ میں اس نئے عنوان اور موضوع کو اپنے سابقہ عنوان اور موضوع کے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارا جو کئی خطبات جمعہ میں آپ عنوان سن چکے ہیں، موت سے قبر تک، اور ہم سن رہے تھے، بیان کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے تدفین کے مسائل۔ تو آئیے اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر اللہ نے جس شریعت مطہرہ کو نازل فرمایا، اس میں 3 چیزوں کا بیان کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ کئی مقامات پر خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ویسے ہیں، 3 قسم کے لوگ خوش قسمت ہیں، 3 قسم کے لوگ بدبخت اور بد نصیب ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی عبادات اور ان کی نمازوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، 3 لوگوں کا قصہ ہے، 3 لوگوں کا بیان ہے۔ تو یہ جو حرف 3 ہے، 3 کا ہنسہ ہے، یہ اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ دین کے اہم اصطلاحیں، الفاظ، تعارف، شعائر، ان کو بھی اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ان میں بہت سارے ایسے اسلامی نام ہیں، علامتیں ہیں، اصطلاحات ہیں، تعارف ہیں، شعائر ہیں، جن میں صرف 3 حرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ نبی میں 3 حرف ہیں، لفظ نور میں 3 حرف ہیں، اور اسی طرح لفظ دین میں 3 حرف ہیں، قبر میں 3 حرف ہیں، حشر میں 3 حرف ہیں، قرض میں 3 حرف ہیں، موت میں 3 حرف ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ کئی ساری عبادات ہیں، ان میں بھی 3 حرف آتے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہی ہوتا ہے ہمارے دین میں 3 کے ہنسے کو بھی ایک اہمیت دی گئی ہے۔ جیسے پہلے آپ نے سنا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے پچھلے خطبات کے تسلسل کے ساتھ تدفین کے حوالے سے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی تدفین کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ وہ آ کر جس کی تدفین کی گئی ہے اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ آ کر سوال کرتے ہیں، اور قبر میں 3 قسم کے سوال ہوتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ قبر کے اندر بھی 3 حرف ہیں، کاف بے رے، اور قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے ان کی تعداد بھی 3 ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس بندے نے فرشتوں کے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے 3 حکم جاری کیے جائیں گے۔ جس نے فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جائے گا البسوہ
من الجنہ، میرے اس نیکوکار فرما بردار کامیاب بندے کو جنت کی پوشاک پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دو، افرشوہ من الجنہ، اس کی قبر میں اس کے لیے جنت کا بستر اور پلنگ بچھا دو، فرش بچھا دو، بیڈ لگا دو، بستر لگا دو جنت کا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ تیسرا حکم یہ دیا جاتا ہے میرے فرما بردار شکر گزار نیکوکار بندے کے لیے اس کی قبر کی طرف جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اور دروازہ بھی کھول دو۔ اللہ ہمیں ان خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو قبر کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، کہہ دیں آمین۔ آج اس نے فرشتوں کے ان 3 سوالوں کا جواب صحیح نہ دیا بلکہ یوں کہا لا ادری، ہے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اقول کما یقول الناس، دنیا میں بد عمل بن کر، بد کردار بن کر، نافرمان بن کر، اللہ کا باغی بن کر میں نے زندگی گزاری، اقول کما یقول الناس، میں بھی اسی طرح کہتا تھا جس طرح لوگ کہا کرتے تھے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لوگ اپنے آپ کو محب رسول کہتے تھے، میں بھی اپنے آپ کو محب رسول کہتا تھا، لوگ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے، میں بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا، لیکن میں نے قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، اللہ کے دین کو اپنایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی یہی کہیں گے لا تریتا ولا تلیتا، اللہ کے قرآن کو تو نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، زندگی اسلامی تو نے گزاری نہیں ہے۔ وہ کہے گا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے 3 سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیا اللہ کی طرف سے اس کے لیے 3 حکم جاری کر دیے جائیں گے۔ البسوہ من النار، اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو، افرشوہ من النار، اس کی قبر میں جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کی قبر کی طرف جہنم کی آگ کی طرف سے، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اور کھڑکی کھول دو تاکہ قبر میں اس کو تکلیف پہنچتی رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے ان 3 سوالوں کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض سادہ طبیعت کے مسلمان ان 3 سوالوں کے جواب کا رٹے لگاتے رہتے ہیں، بھی من ربوں کا ربی اللہ، من نبیوں کا نبی جی محمد، ما دینوں کا دینی علیہ السلام، رٹے لگاتے رہتے ہیں، رٹے لگاتے رہتے ہیں۔ جب فرشتے پوچھیں گے عربی میں وہ جواب یاد کر کے جاتے ہیں، جب فرشتے پوچھیں گے عربی میں ہم اس طرح جواب دیں گے۔ ان سوالوں کے جواب کا تعلق رٹے کے ساتھ نہیں ہے، گردان کے ساتھ نہیں ہے، حفظ کے ساتھ نہیں ہے، عربی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان سوالوں کا جواب صحیح وہ دے گا جو عملی طور پر مسلمان ہوگا، جو رسمی مسلمان ہے، جو نام کا مسلمان ہے، وہ ان سوالوں کا جواب صحیح انداز میں دے سکے گا نہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہے، جو 1 نمبر مسلمان ہے، جو اصلی مسلمان ہے، دنیا میں رٹے نہ لگائے کوئی بات نہیں، عربی آتی ہے نہیں آتی کوئی بات نہیں، عمل اگر اسی طرح تھا کہ اللہ کو رب مان کر زندگی گزارتا تھا، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا تھا اور اس کا اسلامی طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اس کا دین مذہب اسلام تھا، اس کو عربی نہیں آتی، لیکن قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے وہ عربی میں عملی طور پر زندگی گزارنے کی وجہ سے جواب دے گا ربی اللہ نبی محمد و دین الاسلام۔ اللہ ہمیں صحیح انداز میں اللہ کو اپنا رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسلام کو اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا ہادی، اپنا راہبر، اپنا رہنما، اپنا پیشوا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے زندگی میں یہ تو کہا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن عبادت اس نے غیر اللہ کی نبیوں کی، ولیوں کی، نیکوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی، قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب میں اس کی زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس نے دنیا میں یہ کہا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس نے طریقہ ان کا پسند نہیں کیا، عقیدہ ان کا پسند نہیں کیا، منہج ان کا پسند نہیں کیا، حدیث ان کی پسند نہیں کی، فرمان ان کا پسند نہیں کیا، طریقہ ان کا پسند نہیں کیا، فرمان، طریقہ، مسلک، منہج کے لیے اپنے بزرگ بنائے، اپنے بابے بنائے، اپنے فقیہ بنائے، اپنے علماء بنائے۔ ان بزرگوں کے مقابلے میں نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتا تھا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا تھا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا تھا، نبی کے منہج و مسلک کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی زبان پر قبر میں یہ نہیں آئے گا نبی جی محمد۔ اور جس نے زندگی گزاری کافروں کے طریقوں کے مطابق، خوشی، غمی، لین دین، عبادات، معاملات، اخلاقیات، کاروبار، تجارت، لوگوں کے ساتھ میل جول، خوشیاں، غمیاں، معیشت، معاشرت میں جن کا طریقہ غیر مسلموں والا تھا، کبھی یہودیوں کو کاپی کرتا تھا، کبھی عیسائیوں کی نقل کرتا تھا، کبھی ہندوؤں کے رسم و رواج کو مانتا تھا، کیونکہ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر اس کا طریقہ اسلامی نہیں تھا، غیر اسلامی تھا، قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں اس کی زبان پر یہ نہیں آئے گا دین یا الاسلام کہ میرا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ دنیا سے روانہ ہوتا ہے، بندے کو قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں، تین چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں، یرجع اثنان ویبقى واحد، ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز بندے کے ساتھ جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین چیزوں کی وضاحت یوں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اضافی چادریں اس کے ساتھ جاتی ہیں، چارپائی اس کے ساتھ جاتی ہے، فرمایا آل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں، رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں، تیسری چیز عمل، اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مال واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عمل اچھا ہے تو وہ قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، عمل اچھا نہیں ہے تو وہ قبر جہنم کی آگ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ ان تین چیزوں میں سب سے زیادہ جو بندے کے کام آنے والی ہے سفر آخرت میں، وہ دوست نہیں ہے، وہ قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ مال زندگی میں کام آتا ہے، مرنے کے بعد اگر کوئی 100 روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں۔ جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور جو چیز کام آتی ہے وہ ہے بندے کا نیک عمل۔ آج میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہمارے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے، رشتہ داروں کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو نیک اعمال کی کمی ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آخرت میں کام ہے۔ فیس بک پر جس کے 5000 فرینڈز ہیں، انسٹاگرام پر جس کے چاہنے والے ہیں، یوٹیوب پر جس کے سننے اور دیکھنے والے ہیں، اور جس کے لاکھوں کروڑوں میں پسند کرنے والے چاہنے والے ہیں، دنیا نے دیکھا جب ان کی موت کا وقت آیا، ایک دوست تو دور کی بات ہے، ایک قریبی رشتہ دار بھی ان کے پاس ہسپتال میں ان کی لاش کو وصول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اصل چیز نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو تعلیم دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو آگاہ کیا، آپ فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، لوگوں سن لو منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں، جب کسی بندے میں وہ 3 علامتیں پائی جائیں اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا تمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ یہ 3 خامیاں جس بندے میں پائی جائیں اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ جو بندہ زبان کا سچا نہیں ہے، وعدے کا پکا نہیں ہے، وہ بندہ صحیح انداز میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری عادات سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت، صدمے کے وقت، تکلیف کے وقت جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، من ضرب الخدود، اپنے گرب اپنے چہرے کے اوپر چپیٹے مارتا ہے، اپنے منہ کو پیٹتا ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کے اوپر مارتا ہے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، کپڑوں کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، جاہلیت کی ہائے ویگن اور نہ مناسب نہ فرمانی نہ شکری والی آوازیں نکالتا ہے، جو بندہ مصیبت میں یہ 3 کام کرتا ہے، فرمایا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا مصیبت آئے، صدمہ آئے، پریشانی آئے تو ایک مومن کو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ مصیبت میں اپنا گریبان پھاڑتا ہے، چہرے کو پیٹتا ہے، رخسار پیٹتا ہے وہ کی آوازیں نکالتا ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں ان 3 جرموں کا مرتکب بندہ، اس کا ہمارے ساتھ، ہماری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوگ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ اب سوگ کا مطلب کیا ہے؟ دھرنا دے کے بیٹھنا، لوگ چارپائیاں بچھا کر یا دریاں بچھا کر سمیں بچھا کر 3 دن دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں۔ یہ دھرنا رسم و رواج ہے، اللہ کا دین، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب ہے ترک زینت، زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عورتوں کا مہندی لگانا اور خوبصورتی اختیار کرنا، یہ ان 3 دنوں میں جائز نہیں ہے، اس کو سوگ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوگ کا مطلب ہے 3 دن دکان بند، آفس بند، سارے کام کاج بند، ایک جگہ دھرنا دے کے بیٹھنا ہے۔ یہ رسم اور رواج ہے، اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت نہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سوگ کے دنوں میں ایک ہی مقام پر بیٹھے رہنا یا پھر اس مقام پر کھانے کا انتظام کرنا، ہم اس کو نوحہ شمار کیا کرتے تھے، اور یہ نوحہ اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کسی بندے کی فوت کی ہو جائے، قریبی رشتہ داروں کو چاہیے، محلے داروں کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے 3 دن تک ان کے گھر کھانا بھیجا کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہدیدار، فرما بردار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا اصنعوا لآل جعفر، اے میرے ساتھیو جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ان کو تکلیف پہنچی ہے، غم پہنچا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ اعلان ہو کہتے روٹی نہیں پکانی، فوت کی پہ جا رہے نا ادھر جا کے کھانا کھائیں، انتہائی بد اخلاقی ہے۔ ابھی جنازہ نہیں پڑا گیا، دیکھیں پہلے پکنا شروع ہو جاتی ہیں،
ابھی جنازہ نہیں ہوا، کفن دفن نہیں ہوا، کھانے کے اوپر تبصرہ ہو جاتا ہے کہ کیا پکا رہے ہیں، چاول پکا رہے ہیں، چھولے والے پکا رہے ہیں، بوٹیوں والے پکا رہے ہیں، اور مٹن پکا رہے ہیں، چکن پکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بے حمیتی کی انتہا ہو گئی۔ یہ تو عبرت حاصل کرنے کا موقع تھا، یہ تو سبق حاصل کرنے کا موقع تھا، یہ تو آخرت کو یاد کرنے کا موقع تھا، یہ تو آنسو بہانے کا موقع تھا۔ ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوتے، دفنانے کے بعد دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سفر پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا ہوٹل سے کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے جو دور سے آنے والے رشتہ دار ہیں، اگر ان کے لیے انتظام کر لیا جائے ایک لمٹ اور حد میں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے جب کہیں کسی کام کے لیے جاتے ہیں وہ ہوٹل سے کھانا نہیں کھاتے، تو جب کسی فوتگی پر جاتے ہیں وہ ہوٹل سے کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ میت والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میت والوں کے لیے جن کی عزیز فوت ہو گیا ہے، قریبی رشتہ داروں کو ان کے لیے انتظام کرنا ہے، نہ کہ ان کے گھر جا کر کھانوں کا انتظام کرنا ہے۔ اور مجھے پتہ چلا ہے بعض خاندان میں تو رسم و رواج ہیں، پہلے دن فلاں قسم کا کھانا ہوگا، دوسرے دن فلاں قسم کا ہوگا، تیسرے دن فلاں قسم کا ہوگا۔ ولیمہ ایک دن ہوتا ہے اور فوتگی کا کھانا 3 دن دیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ اور جو مچھلی نہ دے، جو مٹن کا انتظام نہ کرے، اعتراض ہوتے ہیں ہم نے مٹن دیا تھا انہوں نے چکن دے دیا، ہم نے گوشت کی دیگ دی تھی انہوں نے چاولوں کی دیگ دے دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کے صحابہ ان تمام چیزوں سے مبرہ تھے، وہ خالص دین کو ماننے والے تھے۔ میرے بھائیو، یہ ساری رسومات ہیں، رواج ہیں، یہ اللہ کا دین اور رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ موضوع ہے 3 چیزوں کا بیان، اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ ہر بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، یا کسی ایسے بندے سے دعا کرائے جس کی دعا مقبول ہو۔ ہر بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ حدیث سنیے ایمان تازہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات، 3 دعائیں ایسی ہیں لا ترد، جن کو رد ہی نہیں کیا جاتا۔ 3 دعائیں مقبول ہیں اللہ کے ہاں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، رد نہیں کیا جاتا، مسترد نہیں کیا جاتا۔ فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی جو دعا گئے اللہ کے ہاں مقبول ہوتی، مسافر کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، یہ دعا مقبول ہے۔ اس لیے دوران سفر اپنے لیے، والدین کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، زبردست کاروبار ہے، کیونکہ مسافر کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں سفر میں کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی بند ہو، کہتے ہیں یار ٹی وی چلا بور ہو رہے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، جی ٹائم پاس کرنا ہے، سفر اچھا ہوگا۔ اور بعض اوقات ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، موسیقی سنتے ہوئے، اسی حالت میں ہی ان کی اینڈ ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی بدبختی اور بد نصیبی والا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ تو دوران سفر موسیقی نہیں، دوران سفر فلمیں نہیں، دوران سفر گانے نہیں، دوران سفر بہودگی نہیں۔ سفر کے دوران کیا کرنا ہے بولیں؟ دعا کرنی ہے۔ مسافر کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی جو دعا ہے یہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کے منہ سے نکلنے والی بد دعا اور اللہ کے ہاں کوئی پردہ رکاوٹ نہیں ہوتا، ادھر دعا نکلتی ہے بد دعا نکلتی ہے، کائنات کا رب اس کو قبول کر کے اس بندے کو جس نے ظلم کیا اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا مطلب یہ ہے کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، نہ چھوٹے پر نہ بڑے پر، نہ امیر پر نہ غریب۔ ویسے بھی بعض بندے جب ظلم کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے یہ تو نامناسب کام آپ نے کیا، بد اخلاقی کی ہے، وہ کہتے جی میں نے غصے میں کیا، مجھے غصہ آ گیا تو پھر میں نے تو غصہ اتارنا تھا۔ یہ غصہ بڑا سیانا ہے، یہ امیر پر نہیں آتا، یہ سینئر پر بھی نہیں آتا، یہ مالک پر بھی نہیں آتا، یہ بڑے پر بھی نہیں آتا، طاقتور پر بھی نہیں آتا۔ بڑا سمجھدار غصہ ہے نا، عقل مند اور ذہین فتین غصہ ہے جو ہمیشہ ماتحت پر آتا ہے، کمزور پر آتا ہے۔ یہ جو غصہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، غصہ اس پہ آتا ہے جس کو بندہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، مجبور سمجھ رہا ہوتا ہے، کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے، اور انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے، مسلمان کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر۔ آج جو کہتا ہے اپنی شکل دیکھیے، اپنا خاندان دیکھا، اپنی عقل دیکھی ہے، اپنا گھر دیکھا ہے، اپنی گاڑی دیکھی ہے، اس نے کتنا بڑا غرور کیا۔ جو کہتے ہیں میں، میرا خاندان، میرا عہدہ، میری طاقت، میری پاور، میری پارٹی، پتہ ہے اس نے کتنا بڑا غرور کیا ہے، کتنا بڑا تکبر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے ایک ذرے کے برابر بھی تکبر کیا وہ جنت میں نہیں جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، مجمع میں ایک ایسا بندہ موجود تھا جس کو اچھے کپڑے پہننے کی عادت تھی، اچھا سوٹ پہننے کی عادت تھی، اچھا بوٹ پہننے کی عادت تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہیں یہ تکبر نہ ہو، اگر یہ تکبر ہوا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ مجھے بتلائیے۔ ایک بندہ ہے جو اچھا جوتا پہننا پسند کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اس کے بارے میں رحمت للعالمین فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا، قرآن کو ٹھکرا دینا، حدیث کو ٹھکرا دینا، سنت رسول کو ٹھکرا دینا، شرعی طریقے کو ٹھکرا دینا، اس کے مخالف طریقے کو مان لینا۔ الکبر بطر الحق، حق آ جانے کے بعد اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے، یہ نہیں تو وہ نہیں، ابھی نہیں تو بعد میں، یہ تعویلات پیش کرنا یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، ورنہ مظلوم زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے کائنات کا رب ان کو پورا کر دیتا ہے۔ تیسری دعا فرمایا دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں
اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ والدین ہے، ماں کا مقام ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن ماں باپ میں باپ کا جو مقام ہے دعا کے حوالے سے ماں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دعوت الوالدین نہیں کہا، ماں دعا کرے قبول ہوگی، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن باپ جب دعا کرتا ہے رحمت للعالمین نے گارنٹی دی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ درباروں پہ جانے والوں، مزاروں پہ جانے والوں، سرکاروں کے پاس جانے والوں، سب سے بڑا آستانہ تمہارے گھر میں موجود ہے، سب سے بڑا ولی تمہارا ابا تمہارے گھر میں موجود ہے، اس سے دعا کرا کے دیکھو۔ باپ کو ناراض کر کے، ماں کو رلا کر بزرگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء کرام کے پاس جاؤ، 70 اللہ کے ولی ایک طرف بیٹھ کر دعا کریں، دوسری طرف آپ کا باپ دعا کرے، اللہ پہلے تمہارے باپ کی دعا کو قبول کرے گا، پھر اپنے ولیوں کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم قدر ہی نہیں کرتے، ستانا ہو تو ہمیں باپ نظر آتا ہے، رولانا ہو تو باپ نظر آتا ہے، بے ادبی کرنی ہو تو باپ نظر آتا ہے، نافرمانی کرنی ہو تو باپ نظر آتا ہے۔ اس کائنات میں والدین اللہ کی عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کر لیجئے، ان کا خیال کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے ساتھ محبت کیجئے۔ جس کے ماں باپ راضی ان کا رب العالمین راضی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن کے ماں باپ راضی ان کا رب راضی، جن کے ماں باپ ناراض ان کے اوپر اللہ بھی راضی نہیں ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ 3 دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 مسافر کی دعا، نمبر 2 مظلوم کی دعا، نمبر 3 والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں رسم اور رواج یہ ہے کہ اس کی 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 اعلان کرنا چاہیے کہ اس کی کل خوانی کب ہو۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگوں کو جنازہ سے پہلے کل خوانی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ پہلے کہتے ہیں کہ کل خوانی کا اعلان بھی کر دینا، جنازہ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ 3 کام کہتے ہیں لازمی ہیں، کل خوانی کرنی ہے یا پھر قرآن خوانی کرنی ہے۔ دوسرا کام اس کی 7 جمعراتیں کرنی ہیں، تیسرا کام اس کی برسی کرنی ہے۔ یہ 3 کام لازمی اور ضروری سمجھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے پاس گنجائش ہے پھر بھی وہ کرتا ہے، گنجائش نہیں ہے پھر بھی وہ کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایسے بھی ہے جو اللہ کے دین کو خالص اور صحیح حقیقی انداز میں مانتے ہیں۔ عام طور پر اکثریت گنجائش ہے پھر بھی کرتے ہیں، گنجائش نہیں ہے پھر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، قرضہ لے کر یہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں، اور اس طرح کی مثالیں اور ثبوت بھی موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ سود پر رقم لے کر بھی ان رسموں کو پورا کیا جاتا ہے۔ کل خوانی ضرور کرنی ہے، قرآن خوانی ضرور کرنی ہے، جمعراتیں 7 پوری کرنی ہیں، برسی لازمی کرنی ہے، ورنہ ناک نہیں رہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ یہ 3 کام غیر ضروری ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تحقیق کا میدان وسیع ہے، کسی بھی عالم سے جا کے پوچھئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شاگرد فوت ہوئے، کتنے صحابہ فوت ہوئے، کتنے رشتہ دار فوت ہوئے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے کتنے عزیز رشتہ دار فوت ہوئے۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ علیہ السلام کے 7 لاکھ کم و بیش صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے ان 3 رسموں کو ادا کیا ہو۔ اور اعلان ہوتا ہے رسم کل، رسم برسی، رسم کل خوانی۔ جو رسم ہے وہ دین نہیں ہے، جو دین ہے وہ رسم نہیں ہے۔ کبھی رسم نماز سنا ہے، رسم عید سنی ہے، اور ثواب دین اور سنت پر ملتا ہے، رسومات اور رواجوں کو پورا کرنے پر ثواب نہیں ملتا۔ یہ 3 کام اللہ کا دین نہیں ہے، اور جو دین میں 3 کام ہیں جن کو کرنا چاہیے ان پر لوگ توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ وہ 3 کام میں بتا کر اجازت چاہوں گا۔ پہلا کام یہ ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔
آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مومن کی روح لٹکی رہتی ہے، وہ جنت کے بالا خانوں میں پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک حتی یقضی عنہ اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ اس معاملے میں کہتے ہیں جی ابا جانے تو تسی جاؤ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، لکھ پڑھ حساب کتاب سین سٹیمپ پہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے، تم جانو وہ جانا ہے۔ پہلا کام ورثہ نے کیا کرنا ہے؟ میت کا قرض ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ میت نے جو جائز وصیت کی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کا مال میراث، اس کی وراثت، اس کے ترکے کو تقسیم کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے ایک نسل چلی جاتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے، تیسری چلی جاتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے جائیداد تقسیم نہیں کرتے، یہ تو بہنوئی لے جائیں گے۔ بد اخلاقی والی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ بہنوئیوں کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق بہن دے دی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا مال دینے میں کیا حرج ہے؟ اس میں غیرت کا معاملہ ہے تو وہاں بھی تو غیرت کا معاملہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے حکم پر بیٹی کا بہن کا رشتہ دے دیا ہے، اللہ کے حکم پر جو ترکہ جائیداد بنتی ہے وہ بھی خوشی سے دینی چاہیے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت ان تین معاملات میں قرض کی ادائیگی، وصیت کا پورا کرنا اور جائیداد کا تقسیم کرنا، اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ مجرم ہے، کوتاہی کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اللہ کے ہاں وہ کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو بیان ہوا ہے، سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے میں آپ نے سنا تیسرا مہینہ اور 3 چیزوں کا بیان، جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ رب العالمین صدق کے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔